دوسرا ہے جہنم، انتہائی اللہ تعالی دا جلال، اللہ تعالی دے غضب دا عذاب دا وہ گھر ہے جس نو اللہ تعالی کافروں دے واسطے بنا کے رکھا ہے۔ ہاں جی، انہاں دا آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں، ککھ بھی نہیں۔ انہاں دا عذاب سنے گا نا جو کچھ اس وقت اللہ تعالی کافروں نو دے رہا ہے، عذاب دے مقابلے ککھ بھی نہیں، عذاب بہت بڑا۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر توجہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے تاجدار دا یار، روایت ابو ہریرہ کرتے ہوئے اللہ دے نبی دی مسجد دے اندر سب بیٹھے تھا، حضور دے یار بیٹھے ہوئے، خود عربی تاجدار تشریف فرما اپنی مبارک اللہ کا سناتے تھے، اچانک درجدار آواز آئی، بڑی دھماکے والی، بہت بھیانک قسم کی آواز سی، بڑی جناب ہیبت نام تے کھڑکدار آواز۔ صاحب عرض کی دی یا رسول اللہ، یہ آواز کاتی ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا صاحب دسو آواز ہے کاتی؟ یا رسول اللہ صاحب علم نہیں ہے، سانو خبر نہیں، اللہ جانے، اللہ دے رسول جانے، اللہ عالم و رسول اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے، سانو علم نہیں۔ مدینے دے تاجدار فرمایا صحابہ جہنم دے کنارے تے یعنی کتے جہنم دا اتنا حصہ کنارہ اللہ رب العالمین نے جناب جہنم دے فرشتے کو حکم فرمایا ایک پتھر گرا دو، عام چھوٹا پتھر نہیں، ایک بہت بڑا پہاڑ سی، رب العالمین حکم فرمایا جہنم دے اندر گرا دو، جہنم والے فرشتے نے اس کو پہاڑ جہنم دے کنارے میں جہنم دے اندر گرا دیتا۔ اللہ دے نبی فرمایا وہ گردا رہا میں رات دن گردا رہا میں مہینے لگتے رہے، سال گزر گئے، اے صحابہ 70 سال ہو گئے، آج جا کے جہنم دی تہہ دے اندر وہ پہاڑ گرے، اودے گرن نالے آواز پیدا ہو گئی، او میرا بھائی اللہ رب العالمین نے جہنم کو بڑھایا ہے، جدا گہرا بنایا ہے بہت بڑی جہنم میں گہرائی، خود اللہ کے نبی رسول سادہ پیر باہو ہو گیا، فرمایا او جین جین دیکھی جانلی یا رہا اپنی مبارک حدیث نال جہنم دی گہرائی دا ذکر فرمایا ہے، اتنی ڈونگی ہے سیدنا جبرائیل امین بارگاہ رسالت باب دے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہنم میں گرا رہا ہوں، جبرائیل امین جناب پریشانی دی حالت دے اندر ہے، گھبرائے پھرتے سن، پریشان پھرتے سن، اللہ کے نبی فرمائے جبرائیل خیر کیا بڑا پریشان لگتا ہے، اور وہ کرتے یا رسول اللہ میں جہنم میں گرا رہا ہوں، اے جبرائیل دس جہنم دی کیفیت کی ہے، جہنم دا حال کی ہے، جہنم دی کیفیت بیان کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیا، اللہ رب العالمین نے جناب 1000 سال جہنم کے اندر آگ کو پھڑکا ہے،
دے حدیث ہیں قصے نہیں کہانیاں نہیں اللہ دے نبی دے حدیث مومن نو یقین رکھنا چاہیے پناہ منگنی چاہیے بندہ گناہ کر دیا نا سوچے بھئی یار میں تو کردا پیا گناہ میں کر رہا اپنے خواہش نفس نو خوش کرن دی خاطر یا اولاد دی خاطر کر رہا کسی دی جیب کٹ رہا کسی نال دھوکھا کر رہا کسی دے رقبے تے قبضہ کر رہا چوری کر رہا ڈاکہ پیا کرنا کادی خاطر اولاد دی خاطر حساب تے میں دینا حساب تے میں دینا او بھائی بزرگ فرمان دیں جڑا اللہ تعالیٰ دے خوف عذاب تو ڈردا ہے نا وہ گناہ دے قریب ہی نہیں جانا ہاں جی انہوں پتہ یار دنیا لازہ جان لگے پتہ نہیں لگنا یہ ضروری نہیں کہ بندہ بیمار ہوئے تے جائے نہیں صحت مند بھی جا رہا موت سے برحق ہے آنی ضرور ہے جدو یقین ہے کہ مرنا ہے 60 سال دا ہو کے مرنا ہے 70 دا 80 دا 90 دا 100 120 50 150 200 اونک بھی تے جانا ضرور ہے تینا لمحہ پینڈا زندگی دے اعمال زندگی دے جناب گناہ نافرمانیاں انہاں دی سزا جزا اللہ دینی کدے مومن علیحدہ ساؤن لگیا کوئی سوچے تو صحیح آخرت دی فکر تے کرے نا اور ویکھے یار میں جدو دنیا کے اندر آیا میرا بچپن میرا لڑکپن میری جوانی پھر 30 سال 35 40 جڑے میرے عمر دے یا میرے ہوندے جڑے وڈیری عمر دے سن او ٹر گئے جنہاں نو میں جوان ویکھدا سا اج بوڑھے ہو گئے بڑے بڑے جوان سن میری جوانی دے اندر میں بچپن ہی سا فلاں نو میں ویکھدا سا بڑا گبرو جوان سی بڑا نام سی یار بڈھا ہو گیا کمر جھک گئی بوڑھے سن ٹر گئے ایک سلسلہ ہے جڑا چڑھ دے او اتر دے انہیں اترنا ہے انہیں لانا ہے انہیں جانا ہے بھائی ایویں بچپن بھی آیا لڑکپن بھی آیا جوانی بھی آئی جوانی بھی گئی پھر جناب 40 سال آیا جھک گئی کمر ٹیڑھی ہو گئی اعضاء کمزور ہو گئے انسان دا دماغ کمزور ہو گیا حافظہ پورا نہ رہا پھر کمر ٹیڑھی ہو گئی بال سفید ہو گئے ہیں جناب درداں شروع ہو گئی 50-60 سال میں پڑا گھروں اولاد ہو دی گل سن کے راضی نہیں وہ چکلا مار دے بیٹھے چپ کر باؤ حالت ہوگی بھائی آخر ادھر جانا ہے ملک الموت ہے ساڑھے کو لانا سانو اس گھر دی بھی تیاری کرنی چاہیے جڑا اللہ تعالیٰ جنت دی صورت ساڑھے واسطے بنا کے رکھا ہے ان دی تیاری تے کرنی چاہیے ان دا تے کدے اسی سوچا نہیں اسی یہ ہو یقین رکھ لیا کہ دنیا ہے کما جاؤ کھا جاؤ ہڑا جاؤ تو ختم ہو نہیں بھائی یہ دنیا ختم ہے تیرے واسطے کیا موت بھائی سمجھ تیری آخرت یہ منزلہ شروع ہو گئی ہے پہلی منزل تیری قبر ہے منزلہ شروع ہو گئی قبر ہے قبر تو بعد پھر میدان محشر ہے میدان محشر تو بعد پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ دا قانون ہے اللہ دا احکام ہے اللہ دا قرآن ہے نبی دی حدیث ہے سیدنا جبرائیل امین جہنم دی آگ دی کیفیت پر دستن ان جبرائیل امین اللہ دا فرشتہ یا رسول اللہ 1000 سال جہنم دے اندر آگ بلدی رہی بھڑک دی رہی اللہ بالی 1000 سال ان اندازہ لاؤ جبرائیل امین عرض کر دیں یا رسول اللہ 1000 سال بلن دے بعد جہنم دی آگ دا رنگ ہو گیا سرخ ہو گیا یا رسول اللہ پھر اگلا 1000 سال اللہ تعالیٰ جہنم دے اندر آگ بالی بھڑک دی رہی رنگ ہو گیا جہنم کی آگ دا سفید یا رسول اللہ پھر تیسرا 1000 سال اگلا اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر آگ بالی بھڑکائی اتنی بلی کہ جہنم دی آگ دا جڑا رنگ نہ وہ سیاہ ہو گیا اس وقت جہنم دی آگ دا رنگ ہے سیاہ جڑی ساڈے پورے تے سرخ ہے نا وہ سیاہ ہے وہ انتہائی سیاہ ہے جبریل فرماندے یا رسول اللہ اگر چنگاری بھی اٹھے نا تو سیاہ رنگ اٹھتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا وہ جہنم اور اللہ دا قرآن دستا انہا ترمیم بشرر القصر وہ جہنم شعلے اڑان دیئے اور ایڈے شعلے اٹھتے نہیں بڑے بڑے جناب محلات ہوئے وہ جہنم دے اندر اللہ اکبر کبیر تو اللہ تعالیٰ دے نبی نے ان جہنمیت دیا شکلہ بیان کیتی ہیں وہ میں جناب نے سنا دیں وہ پریشان بیٹھے ہونا بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے کیونکہ اعمال دا ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے قسم خدا یہ جڑی دنیا نے ککھ بھی نہیں یہ اولاد بے وفا ہے بیوی بے وفا ہے رشتہ دار بے وفا ہے
کنا سی جان مریا دے قبر سے جانے او محرم دا محرم تازہ فوت ہویا تے 8-10 دن جاواں گے یا جمعہ تے پھر او پورا سال محرم او بھی وقت ملا تے جانا نہ تے کونے وفادار ہے تو اللہ دا دین نبی دا قرآن اس قرآن نال یاری لا چھڈی نہ قدم خدا دی اولاد تے قبر تو باہر ہٹ آوے گی نا باپ قبر تو باہر ہٹ کے آ جائے گا دفن کر دیتے لیکن اللہ دا کلام قبر دے وچ